ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے اس کے طرف گئے تھے۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا ہے، اور اسی ماہ مبارک رجب المرجب کے 27ویں تاریخ کو کائنات کا دولہا، ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اور یہ معراج میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دی گئی وہ عالم بیداری میں دی گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی وہ 34 مرتبہ عطا ہوئی، جس میں سے 33 مرتبہ آپ کو روحانی طور پر عطا کی گئی، اور 1 مرتبہ آپ کو جسمانی عالم بیداری میں عطا کی گئی۔ کچھ لوگ اعتراض بھی کیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو پیش کی۔ ہمارے علماء ربانین نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ روحانی طور پر تھیں، لیکن جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج عطا ہوئی، اس وقت تو آپ کی شادی بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے نہیں ہوئی تھی۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت بیان کرنا تو وہ روحانی طور پر ہے، کیونکہ میرے آقا کو 34 مرتبہ معراج دی گئی، جس میں سے 33 مرتبہ روحانیت کے طور پر اور 1 جسمانیت کے طور پر۔ اور وہ جسمانی طور پر جو معراج ہوئی یہی 27ویں رجب کی تاریخ آپ کو رات میں معراج عطا ہوئی۔ اور یہ جو معراج ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سب کے سمجھ میں آئے یہ بھی کوئی سوچنے کی بات نہیں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ معجزہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کے ایمان پختے ہوتے ہیں انہی کو معجزہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ولی کو کرامت دی گئی نا، تو کرامت بھی سب کو سمجھ میں نہیں آتا، اسے سمجھ میں آتا جس کا ایمان پختہ ہے، جو ولی کامل سے محبت کرتا ہے اور شریعت اسلام پہ چلتا ہے، انہیں سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں سے جو معجزات ادا ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ معراج ظاہر ہے، اور اللہ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے،
ہر شے پہ قادر ہیں، تو وہ جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ کسی کو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہے جو چاہے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، یعنی کسی کو صفی بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا۔ یہی ڈسکس صحابہ اکرام میں چل رہا تھا۔ کچھ صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور صحابہ میں سے ہر ایک صحابی اپنی اپنی رائے کا اظہار اس طور پر کر رہے تھے۔ کوئی صحابی یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ اس میں خوشی کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور ہم نبی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ ایسے ہی کسی صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا گیا، تو الحمدللہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، تو تمام صحابہ نے کہا یہ سچ ہے، حق ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح اللہ بنایا، تو یہ بھی سچ اور حق ہے۔ اتنے دیر میں صحابہ ابھی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ ہر کسی کے بارے میں کہے جا رہے تھے، اچانک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائیں تو تمام صحابہ حضور کو دیکھنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بات کو سنا اور فرمایا، اے میرے صحابیوں، یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ یہ حق ہے اور سچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح اللہ بنایا۔ لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انا حبیب اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء کرام ہیں تمام کو اللہ رب العزت نے معراج دی ہے، تمام انبیاء کرام کو معراج عطا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج دی۔ وہ معراج کیا ہے؟ وہ معراج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ آپ کے لیے معراج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر فضیلت دی، یہ آپ کا معراج ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے معراج ہے، آپ کا یہ معراج ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت کے مکین رہیں، جنت کے مکین رہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا معراج ہے۔ یعنی کہ جنت کے مکین حضرت آدم کا یہ معراج ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر بنائے گئے، یہ اعزاز دیا گیا، یہ بھی یہ معراج ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج دیا گیا ہے۔ ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ پتھر پہ کھڑے ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے کہا زمین کے نیچے دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے نیچے دیکھا تو تحت الصراط دیکھتے رہ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معراج۔
اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ابراہیم اوپر آسمان کی جانب دیکھو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ جب آسمان کی جانب دیکھا تو پھر ساتوں آسمان دیکھ لیا، اس کے اوپر عرش و کرسی سب کو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معراج ہے۔ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، تو پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلی گلزار ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معراج ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو معراج دیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا، گفتگو کرنے والا، یعنی کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی اور وہ کلیم بنایا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو فرمانے لگے تو ایک مرتبہ کہنے لگے، اے پاک پروردگار عالم، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کلیم بنے ہیں۔ کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ضد کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ضد کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کوہ طور پر آ جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ 37 روز تک کوہ طور پر آ کر روزے رکھو اور میری عبادت کرو، اس کے بعد تجھے دکھایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے، 37 روز کہا گیا تھا، 30 پر 7 دن کہا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو آپ کے پاؤں میں نالین تھا، آپ نالین پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نالین پہن کر کوہ طور پر چڑھے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنے نالین کو اتارو۔ اور پھر نالین پہن کر آنے کی وجہ سے اب 37 روز نہیں بلکہ 40 روز روزہ رکھنا پڑے گا اور 40 روز عبادت کرنی پڑے گی، تب جا کر تم دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین کو بھی اتارا اور اتارنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت بھی کرنے لگے۔ آپ 40 روز تک مکمل روزہ رکھتے رہیں، کوہ طور پہاڑ پر ہی موجود رہیں، عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ 40 روز کا زمانہ گزرا تو اب کہنے لگے، اے پاک پروردگار عالم، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی منع کیوں کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے منع کر رہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو مجھے دیکھ سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن کسی کی آنکھ میں طاقت ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب کائنات میں ایک ہی ایسا ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لاڈلا ہے، جن کے اندر اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو وہ طاقت حاصل نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تم دیکھو۔ اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے بیہوش ہو گئے، بیہوش ہو کر گر پڑے اور بیہوش ہو گئے۔ اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ آپ کوہ طور پہاڑ پر چلے آئے، 40 روز تک روزہ رکھے، 40 روز تک عبادت کی، نالین اتارنے کا حکم دیا گیا، نالین اتار کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے، اے پاک پروردگار عالم، نالین اتارنا پڑے گا، اتاروں گا لیکن تجھے دیکھوں گا۔ اے پاک پروردگار عالم، 40 روز تک روزہ رکھوں گا لیکن تجھے دیکھوں گا۔ اے پاک پروردگار عالم، 40 روز تک عبادت کروں گا لیکن تجھے دیکھوں گا۔ اے پاک پروردگار عالم، 40 روز تک ریاست کروں گا لیکن تجھے دیکھوں گا۔ لیکن اللہ
رب العزت نے اپنی تجلی نہیں بلکہ صفات باری کی تجلی، اور وہ بھی کون سی تجلی؟ یعنی کہ سوئی کے ناکے یعنی سوئی کے سوراخ کے ہزارواں حصہ سے بھی کم باری تعالیٰ نے صفات باری تعالیٰ کی تجلی ایک پہاڑ پر پڑی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کو ہوش آیا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا نہ کیا، اس کے باوجود بھی باری تعالیٰ کی جو تجلی گری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تو دیکھے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تو دیکھے ہوں گے، اگر نہ دیکھتے تو بے ہوش کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب کچھ تو دیکھے ہوں گے، تو دیکھنا ممکن ہے۔ جو یہ کہتے ہیں حضور نہ دیکھ سکے، انہیں یہ جواب دیجئے کہ باری تعالیٰ کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ اگر وہ نہ دیکھتے تو بے ہوش نہ ہوتے، مطلب یہ کچھ تو دیکھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہوش سنبھالا، ہوش میں آیا، اس کے بعد کہنے لگتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ تو دیکھا تھا، اس لیے کہا اے پاک پروردگار عالم، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میرا شکریہ ادا کرو، اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھنا اور میرے حبیب سے محبت کرنا، میرے حبیب سے محبت کرنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے، کہنے لگے اے پاک پروردگار عالم تیرا حبیب کون ہے؟ تیرا حبیب کون ہے؟ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میرا حبیب وہ ہے جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات پیدا کی۔ اے موسیٰ میرا حبیب وہ ہے جس کے صدقے میں میں نے تجھے بھی پیدا کی۔ اے موسیٰ تم اس سے محبت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پاک پروردگار عالم یہ بتا، مجھے کلیم بنایا اسے حبیب بنایا، مجھے کلیم بنایا اور اسے حبیب بنایا، مولا یہ بتا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ کہ مجھے کلیم بنایا ہے اسے حبیب بنایا، مولا یہ بتا کہ حبیب میں اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے اے موسیٰ جانو حبیب کسے کہتے ہیں، کلیم کسے کہتے ہیں۔ سنو کلیم وہ ہے جو رب کو دیکھنا چاہے، دیکھنے کے لیے کوہ طور پر بلایا جائے تو کوہ طور پر آ جائے، دیکھنے کے لیے اگر اس سے کہا جائے کہ 40 روز تک تم عبادت کرو تو وہ عبادت کرے، دیکھنے کے لیے اگر اس سے کہا جائے کہ 40 روز تک ریاضت کرو وہ ریاضت کرنے لگے، اس سے کہا جائے دیکھنے کے لیے 40 روز تک روزہ رکھو وہ روزہ رکھے، اگر دیکھنے کے لیے اس سے کہا جائے نالین اتارو تو نالین اتار دے۔ سمجھو کلیم وہ ہے جو رب کو دیکھنا چاہے، اور حبیب وہ ہے جو بستر پہ آرام فرما رہے ہوں اور میں ملنے کا تقاضا کر رہا ہوں۔ یعنی کہ کلیم وہ ہے جو مجھے دیکھنا چاہے اور حبیب وہ ہے جسے میں دیکھنا چاہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے رینارے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی سے ملے اسی سے اس کے طرف گئے تھے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور یاد رکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی، لیکن ہر ایک کو کسی کو اسی سرزمین پہ دی گئی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج دی وہ زمین پر نہیں دی، مکہ میں نہیں دی، مدینہ شریف میں بھی نہیں دیا، طائف کے میدان میں بھی نہیں دیا، آسمان پہ نہیں، عرش و کرسی پر نہیں، بلکہ جب معراج عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے تو پھر زمین سے بھی آگے، آسمان سے بھی آگے، عرش و کرسی سے بھی آگے، مکان سے بھی آگے، لا مقام میں اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو معراج عطا فرمایا۔ تمام کے معراج اسی زمین پر ہوئے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج آگے سے بھی آگے اللہ رب العزت نے بلا کر عطا فرمایا۔ یہ میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز،
معراج میں بڑی حکمتیں ہوئیں کہ معراج جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں بڑی حکمتیں، یہاں تک کہ تمام تر انبیاء کرام آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تھے تمام کے تمام یہی پڑھتے رہے اور بتاتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے رب کے۔ ہر ایک نے گواہی دی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت شیش علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت ادریس علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب کے، میں گواہی دیتا ہوں عبادت کے لائق کوئی ہے تو صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ بتاؤ تو صحیح، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کو نہ دیکھا، گواہی دی، حضرت شیش علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت خلیل اللہ نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت اسماعیل سبیل اللہ نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، گواہی دی۔ اب تو ایک ایسا آنے والا بھی ہونا چاہیے جو رب کو بھی دیکھے اور گواہی بھی دیکھے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجتا رہا اور سب کہتے رہے میں گواہی دیتا ہوں، لیکن نہیں دیکھا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو پہلے پیدا کیا لیکن بشری شکلیت میں اخیر میں پیدا کیا، اور کیا محبوب سب نے بغیر دیکھے کہا ہے اللہ ایک ہے، اور آپ بتا دیجئے، آپ دیکھ کر بتائیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی گواہی دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے دیکھ کر، سب نے دیکھا نہیں، گواہی دی، لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا بھی ہے، گواہی بھی دی، اور اس بات پر دلیل بھی دی، اور نبوت کے دروازے کو بھی بند کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بند بھی کر دیا اور کہہ دیا سنو، حضرت آدم نہیں دیکھے تھے، اللہ نے آدم کے بعد نبی بھیجا کہ وہ گواہی دے۔ شیش علیہ السلام آ گئے، شیش علیہ السلام نہیں دیکھے کہ گواہی دے سکے، دیکھ کر اللہ رب العزت نے نبی بھیجا، نوح کو بھیج دیا، اسی طرح بھیجتا رہا، گواہی دیتے رہے یہ لوگ، دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے گواہی دیتے رہے، اور جب نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے، اب گواہی پر شہادت کا مہر لگانا، گواہی پر شہادت کا مہر لگانا ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو بھیج دیا کہ جائیے آپ بغیر دیکھے نہیں بلکہ آپ دیکھ کر کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو معراج بلایا، محبوب دیکھو، اور محبوب و محب اس طرح دیکھیں کہ لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، عقل زائل ہونے لگے اور دانت کھٹے ہونے لگے۔ اس حال میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہا گیا جو عظیم شان معجزہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا معجزہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا،
یہ خلاف عادت ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائیں تو اس میں کیا چیمیں گویا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی معراج عطا فرمائی. اس میں ایک اور حکمت، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا، عرض کرسی زمین و آسمان، آسمان کے ساتھ طبقے، زمین کے ساتھ طبقے، یعنی ہر شے پیدا فرمایا. 18,000 مخلوقات کو پیدا فرما دیا، ہر شے کو پیدا فرمایا. کن فیکن، ہو جا تو سب ہو گئے، سب تو ہو گئے. لیکن ہونے کے بعد کیا کسی کو تمام کائنات کا مالک بنایا؟ تو آپ کہیں گے ہاں بالکل بنایا. اور وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا دلارا ہے. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کا واحد مالک میرے مصطفیٰ کو بنایا. اب کوئی نہیں ہے مالک، ایک ہے. وہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پوری کائنات کی کنجی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اور جب ہاتھ میں دیا تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیے گا تو اس کو دکھائیے گا کہ نہیں؟ دکھائیے گا نا. اگر آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا، کسی بھی چیز کو آپ فار ایگزامپل لے لیں، کسی بھی چیز کا مالک آپ نے بنایا تو آپ اس کو دکھائیے گا. اس چیز کا مالک آپ کو بنایا گیا ہے اور یہ آپ کے حصے میں ہے، تو چلیے آپ اس کو دیکھ لیجیے. تو آپ جائیے گا، اسے دیکھیے گا، پھر کہیے گا الحمدللہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس کا مالک بنایا. یعنی آپ کو اچھا لگے گا کہ اس چیز کا مجھے مالک بنایا گیا اور مشاہدہ بھی کرا دیا گیا. تو پھر اب میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات عطا فرما دی، پوری کائنات کے مالک بنا دی. اور جب پوری کائنات کے مالک بن گئے تو رب نے چاہا میرے مصطفیٰ میں نے تو تمام چیزوں کی کنجی تیرے حوالے کر دی، تجھے مالک بنایا. اب تم جب مالک بن گئے تو اس کو دیکھ بھی لو، دیکھ لو. اب جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو، رب نے بلایا، ساری چیز دکھا دی، سب مشاہدہ میرے مصطفیٰ نے کر لی. اور پھر اللہ رب العزت نے جتنی ملکیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی، اور جتنی میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، تمام چیزوں کی ملکیت میرے مصطفیٰ کو دی اور پھر اس کا مالک بنایا اور پھر اس کا مشاہدہ کروا دیا، تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ مالک بنا تو دیکھا کیوں نہیں. مالک جب بن گیا تو دیکھا کیوں نہیں؟ جب انہیں مالک بنا دیا تو مشاہدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اب جبکہ وہ مالک ہے کس چیز کا، اس کی ملکیت میں ہے، تو انہیں معلوم کیوں نہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کو ذرہ برابر بھی اس کی شان میں تکلیف نہیں سننا چاہتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے فرمایا کہ تم چاہیں جتنی بولنی ہے بول لو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں قرآن میں کہوں گا کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرے گا تو کس کی مجال ہے کہ کم کر سکے؟ تو تمام کائنات کا مشاہدہ کروانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ملکیت میں دیا، اللہ رب العزت نے بلا کر اس کا مشاہدہ فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے خاطر پوری دنیا بنائی، پوری کائنات بنایا، اور پھر آپ ہی کو تمام اشیاء کی چابی دی گئی. اب بتائی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جبکہ اہل سنت والجماعت کو جتنا اش کرنا ہو کم ہو. کروڑوں احسان مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بھی کنجی میرے مصطفیٰ کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے. آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ جڑے ہیں. جانتے ہیں آپ جب جڑے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
کبھی تعریف و توصیف کرتے ہوں گے، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوں گے، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوں گے، کبھی میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، کبھی میرے مصطفیٰ کی رفعت بیان کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ طرح طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، میرے مصطفیٰ کے راضی ہونے سے رب بھی راضی ہو جائے۔ اب جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی آپ جب کبریائی بیان کریں گے، اللہ رب العزت کے حبیب کی عظمت کو بیان کریں گے، ان کے رفعت کو بیان کریں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، تو بتائیے کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ جب آپ جائیں گے جنت کے دروازے پر تو پھر فرشتے کہیں گے اے شخص یہاں رکتا کیوں ہے؟ تم نے تو دنیا میں میرے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، تم نے دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کی ہے، تم نے دنیا میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے شان کو سن کر اش اش کیا ہے، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے میں دروازہ کھولتا ہوں، اندر جا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔